اور یہ ایک بات آپ کی شادی کو تباہ کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن فرما دیا. وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, سب کچھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز ان کے رشتے کو تباہ کر رہی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ پیسہ نہیں, سسرال والے نہیں, کوئی گفتگو کا انداز, کوئی لب و لہجہ, کوئی ایسی سپیچ نہیں, لیکن وہ زہر ایسا ہے جو رشتے کو اندر اندر کھا رہا ہے اور ایک دم طوفان آنے والا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ سنیے. Beware of suspicion as it is most false of the speech. بدگمانی سے بچو, برے گمان سے بچو. یعنی تمہیں کسی دوسرے کے کردار, کسی کے الفاظ, کسی کے لہجے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے, اس چیز سے بچو. These bad assumptions. یہ میری طرف اب دیکھتا نہیں ہے, مجھ سے تنگ آ گیا ہے, مجھے اگنور کر رہا ہے, جب بھی کال کروں کال بزی ملتی ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. All imagined, all assumed, اپنے ہی دماغ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں, کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. یہ سلو پوائزن ہے. آہستہ آہستہ یہ بات جڑ مضبوط پکڑتی ہے, دوسرے برے گمانوں کو بھی لے کر آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کلڈ, insecurity breeds in, and then each and everything shutters down. وہ جو اعتماد تھا وہ ٹوٹ گیا, انسیکیورٹی آ گئی, آہستہ آہستہ ڈاؤٹس بڑھنے لگ گئے, شکوک و شبہات آ گئے, اور وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہوتا تباہ ہونے لگا. ہارٹ ٹرنز کولڈ, اب دل ٹھنڈا پڑ گیا, خطرناک کام ہو گیا, سب کچھ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات, وہ پارٹنر جو دوست تھا اب دشمن لگنے لگا. اور کس طریقے سے ہمیں اسلام نے اس بات کی نشاندہی کی اور اس کو کس طرح کیور کیا. سورۃ الحجرات کے اندر آیا, avoid suspicion and most suspicion is sin. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمانوں سے بچو, بے شک بعض گمان گناہ ہے. اور مزید فرمایا, اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور غیبت نہ کرو. do not spy neither backbite. یعنی اس کو ٹٹولو نہیں, اسپائی نہ بنو. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, پہلے سسپیشن آیا, شک آیا, اٹ لیڈس ٹو اسپائی. اب اس نے اس شک کے لیے جاسوسی جستجو شروع کی, اور جب یہ جستجو شروع ہوئی اب یہ کانفلکٹ ہوگا, لڑائی ہوگی. کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ مجھ پہ جھوٹا شک کیا گیا اور اب میرے پیچھے پڑا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بن کے اور میرے لیے وہ اسپائی کر رہا ہے, تو اب وہ لڑائی کی طرف بات چلی جائے گی. تو یہ اس کو کیسے اسلام نے جڑ کو ہی کھیڑ دیا کہ اسلام نے وہ دروازہ اس سے پہلے کھلے, اس کو کھلنے سے پہلے بند کر دیا. آپ کو نہیں پتا تو آپ اس بات کو ابزارب کریں. جیسے شوہر لیٹ آیا تو اب سوچیں کہ وہ ٹریفک پہ پھنس گیا ہوگا, اس کو کام زیادہ ہوگا, یا اگر بیوی چپ ہے بول نہیں رہی تو آپ سوچیں, اس کو کئی سوچیں آ رہی ہوں گی, اس کو آپ کا ٹائم چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم نہیں, آپ کی پریزنس چاہیے ہو, آپ کی موجودگی چاہیے ہو. وہ چاہتی ہے کچھ دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ کچھ شیئر کریں, اور یہ پریزنس اس کو چاہیے, پریشر نہیں چاہیے, پریشر نہ ہو. اور اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو نرم انداز سے ایک ماحول بنا کر اچھی طریقے سے اس سے بات کر لیں, اس سے پوچھ لیں, انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یاد رکھیے, پیار کے بوٹے کو اگنے کے لیے اعتماد کی کھاد چاہیے ہوتی ہے. یہ شک اور شبے کا جھاڑ جھنکار یہ پیار کے بوٹے کو اگاتا نہیں, تباہ کرتا ہے. Give your spouse the benefit of doubt. دیکھیں آپ کو گولڈ میڈل ملا, کس نے تمغہ دیا, کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, میٹر کرتا ہے نا. تو نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, the best among you are those who are best with their family. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو آپ دونوں نے مل کر آپس میں نہیں لڑنا, دنیا سے لڑنا ہے اور ایک اچھے خاندان کو فروغ دینا ہے. اچھی طرح رہیے, گمانوں سے بچیے, عیب جوئی سے بچیے, جستجو سے اور غیبت سے بچیے, انشاءاللہ